مشکات کا سبق نمبر 2 ہے باب النظر الی المخطوبۃ و بیان العورات۔ اس باب میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ جس عورت کو منگنی وغیرہ کا پیغام دیا جس کو کہتے ہیں مخطوبہ، اور دیگر جو ستر عورت وغیرہ کے مسائل ہیں، اس باب میں اس کی تفصیلاً احادیث کی روشنی میں وضاحت کر رہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ صاحب فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، فقال، اس نے کہا کہ انی تزوجت امرأة من الانصار، کہ میں نے انصار قبیلے سے ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا ہے، یعنی نکاح کا ارادہ ہے، خطبہ دیا ہے۔ قال تو علیہ السلام نے فرمایا فانظر الیہا، اسے دیکھ لو ایک نظر، فإن فی اعین الانصار شیئا، کہ انصار لوگوں کی آنکھوں میں ایک چیز ہے، رواہ مسلم۔ اب یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ حکم دیا نا کہ فانظر الیہا، اس کو آپ دیکھ لیں، تو دیکھنے کے متعلق کیا حکم ہوا کہ ایک مرتبہ دیکھنا اس کا جائز ہے۔ حضرات ممالک وغیرہ کہتی کہ اس کی اجازت سے ہونا تب یہ دیکھنا کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ تو دیکھنے کے لیے ضروری تو تھوڑی ہے کہ مرد دیکھے، عورتیں بھی بیٹھ سکتے، عورتوں کے ذریعے سے کیا کر لے، دیکھ لے۔ پھر آگے یہ جو فرمایا کہ فإن فی اعین الانصار شیئا، کہ انصار لوگوں کی آنکھوں میں کچھ چیزیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یا تو اس سے نیلا پن مراد ہے کہ ان کی آنکھوں میں نیلا ہے، یعنی کرنجی آنکھیں وغیرہ مراد کے، اس سے سبز رنگ یا زرد رنگ مراد ہے، یہ بھی ممکن ہے، یا سفیدی زیادہ ہے آنکھ کی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ چیز ہے؟ کیا عورتوں کے متعلق کہہ رہے، سب کے متعلق کہہ رہے؟ تو عورتوں کے متعلق اگر آپ علیہ السلام کہہ رہے تھے تو معلوم ہے آپ کو نا کہ ان کی حالت کو اور مردوں سے پہچانا تھا، کیونکہ جس قوم کے مرد جس طرح ہوتے ہیں نا، تو ان کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہوتی ہیں، آنکھیں وغیرہ، رنگت، شکل و صورت، تیسری سے لوگوں نے معلوم کیا ہوگا اور آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا ہوگا۔ یا لوگ ان کے متعلق اس طرح کہہ رہے تھے کہ ان کی آنکھوں میں ایسا ایسا ہے اور ایسا رنگ ہوتا ہے، تو اس سے آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا ہوگا۔ یا ہر رسول جو ہے نا اپنی امت کے لیے والد کا درجہ رکھتے ہیں، روحانی والد، لیکن اسی توجیہ کی ضرورت نہیں ہے، بس ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں ہی سے معلوم کیا ہوگا اور ان کی حالات سے معلوم کیا ہوگا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے۔ ایک مشورہ دیا، کوئی فرض وغیرہ واجب حکم نہیں تھا۔ رواہ مسلم وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، ابن مسعود سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تباشر المرأة المرأة، کہ کوئی خاتون جو کسی خاتون سے کیا کرے، ملاف کرے، اس کے ساتھ ملے، اس کی شکل و صورت وغیرہ کو اچھی طرح دیکھ لے، فتنعتها لزوجها، کہ پھر وہ کیا کرے، یہ کہنا شروع کر دے اپنے خاوند کو جا کے کہ فلاں عورت کو میں آج میں نے دیکھ لیا، وہ اس طرح سے تھی، اس کی شکل و صورت ایسی تھی، تو اس طرح کہنے سے گناہ ہو جاتا ہے۔ کأنہ ینظر الیہا، گویا اس کا شوہر اس دوسری خاتون کو دیکھ رہے برہنہ وغیرہ ہو کے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کہ ایک شخص دوسرے شخص کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا، ستر کی جگہ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کسی جگہ پر بیماری ہو، ڈاکٹر طبیب وغیرہ کے لیے صرف اس جگہ کو کھولنا صرف جائز ہے جو کیا ہو، مرض والی جگہ ہو، بیماری وغیرہ زخم والی، مزید جگہ کا دیکھنا درست نہیں۔ ولا المرأة الى عورت المرأة، اسی طرح ایک خاتون دوسری خاتون کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتی سوائے ضرورت کی، ولادت کی ضرورت ہو، اس وقت درد ذہ وغیرہ کی حالت ہو، اس وقت طبیبہ دیکھ سکتی، اس کے علاوہ عام حالات میں ستر کی جگہ نہیں دیکھ سکتی۔ وَلِفْضِ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ ایک کپڑے میں کہ جو بدن کی حرارت کو نہ روک سکے، اس میں ملاف نہ کرے، آپس میں سونا وغیرہ یا لیٹ جانا نہ اپنائے۔
ولا تفضي المرأة إلى المرأة بثوب واحد، اس طرح سے ایک خاتون دوسری خاتون کے ساتھ ایک کپڑے میں کہ جس سے جسم کی حرارت ایک دوسرے کو محسوس ہوتی ہو، ایک ساتھ نہ لیٹ، ایک ساتھ نہ رہے۔ رواہ مسلم۔ تو ستر حیا وغیرہ یہ اسلام کا عظیم شعبہ ہے۔ اگر اس طرح کے کام لوگ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، تو شرم حیا کم ہو جائے گی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، الا لا یبیتن رجل عند امرأۃ ثیب، کہ کوئی بھی آدمی کسی سیبہ خاتون کے ساتھ الگ تھلگ جگہ میں بالکل نہ رہے، الا یکن ناکحا، ہاں اگر اس کا اپنا شوہر ہو الگ بات ہے، او ذا محرم، یہ اس کا کیا ہو ذی رحم محرم ہو، اس کا رشتہ اس کے ساتھ حرم ہو بھی الگ نہ رہے۔ اگر ضرورت کی وجہ سفر وغیرہ کسی جگہ پر رہے تو صرف یہ دو شخص ہونے چاہیے، ذی رحم محرم آدمی ہو یا شوہر ہو۔ رواہ مسلم۔ اس کے لوگ کوئی اجنبی آدمی، کسی بھی درجے کا آدمی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی علاقے کے ہو، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، یہ صاحب کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے لوگوں کو ارشاد فرما کہ کہاں، ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس مت جایا کرے، اس سے خود کو کیا رکھے، محفوظ رکھے، بچائے رکھے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا اے خدا کی رسول، ارأیت الحموا، دیوار کے متعلق کہ کولے کہ اگر دیوار اندر جاتا ہو بھابھی وغیرہ کے پاس، قل فرمائے الحمو الموت، دیوار کیا ہے، موت ہے اس کے لیے۔ کسی چیز کے متعلق اگر آپ کو کوئی کہہ دی تو آپ کے لیے موت ہے، اگر ایک آؤ گے مر جاؤ گے، تو منو سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامۃ، جابر سے کہتے ہیں سلمہ بی بی نے آپ علیہ السلام سے حجامت سینگ لگوانے کی اجازت طلب کی۔ فامر ابا طیبۃ ان یحجمھا، آپ علیہ السلام نے ابو طیبہ ڈاکٹر کو حکم دیا کہ تم کیا کرو، پشنا لگوا دو۔ قال کہ کہتے کہ حسیت انه كان اخاها من الرضاع او غلاما لم يحتلم، میرا خیال یہ ہے کہ جب اس ام سلمہ کو سینگی لگائی تھی نا اس نے، یہ تو اس کا رضاعی بھائی تھا یا اس وقت لڑکا تھا، بالغ نہیں تھا۔ رواہ مسلم۔ اگر بالغ بھی ہونا زائد جگہ کو نہ کھول دی جائز ہے، علاج کر سکتا ہے۔ وعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول سے آپ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجأة یا فجاءة یا فجأة، کہ میں نے آپ علیہ السلام سے دفتن نظر پڑنے کا پوچھا کہ اگر ایک شخص کی نظر اچانک پڑ جائے کسی جگہ، تو فرمائے کہ اس کا علاج طریقہ یہی ہے کہ فوراً ہٹا دو نظر، لگانا اس کو کیا کرنا، جمائے رکھنا، یہ بد نظری میں آ جاتی ہیں۔ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، مجھے کیوں دیا کہ فوراً پھر واسے ہٹانا، نظر ہٹانا ضروری ہے، نہ ہٹانا کیا ہے، نظر ثانی ہے، دیکھنے میں آتا ہے، بد نظری میں آتا ہے۔ رواہ مسلم۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة تقبل فی صورت الشیطان وتدبر فی صورت الشیطان، کہ خاتون شیطان کی شکل میں آتی ہیں، شیطان کی شکل میں جاتی ہیں۔ شیطان کی شکل میں آنے جانے کا کیا مطلب ہے کہ شیطان اس کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ہوتا ہے، مانا لوگ کی نظر اس کی طرف پھیر دیتا ہے اور اس عورت پر ایک طرح سے نمائشی حسن ڈال دیتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ بدصورت عورت ہو، بھلی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہیں۔ پھر آگے فرمائے اذا احدکم اعجبتہ المرأة، اگر تم میں سے کسی شخص کو کوئی اجنبی خاتون اچھی لگے، دل مائل ہو جائے، فوقعت فی قلب، اس کے دل میں کچھ آ جائے، تو اس کے لیے اچھا علاج یہ ہے کہ فلیعمد الی امرأتہ، اپنی بیوی کے پاس جا کر حاجت پوری کرے، فلیواقعہا فإن ذلک یرد ما فی نفسہ، اس کے دل میں جو کچھ پیدا ہو اس سے ختم ہو جائے گا۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی عن جابر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا خطب احدکم المرأة، جب تم میں سے کوئی کسی خاتون کو پیغام نکاح کا دے، پیغام نکاح دے، فإن استطاع ينظر إلى ما يدعوه، اگر اس کی قدرت ہو کہ ایسا کچھ دیکھے کہ جس سے خاتون کی طرف رغبت اور بڑھے اور مائل کر دے اسے نکاح کی طرف، فلیفعل، وہ کام بھی کر دے، یعنی اگر اس نے کسی سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے یا خطبہ دینا ہے اور وہ جانچ پڑتال کرنا چاہتے، اس خاندان کو معلوم کرنا چاہتے، مال وغیرہ کو، حالات کو، اخلاق کو، تو ضرور معلوم کرے تاکہ اسے اور شوق بڑھے اس کی طرف۔ رواہ ابو داؤد، تاکہ رشتہ نکاح قائم ہو جائے۔
المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، یہ صاحب کہتے ہیں خطبت امرأۃ، میں نے خاتون کو نکاح کا پیغام دیا، فقال لی رسول اللہ علیہ السلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، هل نظرت الیہا، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ قلت، میں نے کہا کہ لا دیکھا تو نہیں۔ قول، فرمائے فانظر الیہا، دیکھنا اسے، فإنہ احرى، یہ زیادہ لائق ہے کہ ایؤدم بینکما، اس سے تمہارا رشتہ نکاح دائم و قائم رہے گا، زیادہ رہے گا۔ احرى منا لائق ہے، زیادہ مناسب ہے کہ ایؤدم بینکما، تمہارا یہ رشتہ کیا ہوگا، موافقت والا ہوگا، قائم رہے گا۔ رواه احمد و ترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ وہ کیا، اس وجہ سے کہ جب دیکھو گے نا تو اس سے تمہاری جو کیا ہے دل کی چاہتیں معلوم ہو جائے گی کہ آپ کس طرح کی خاتون چاہتے ہیں۔ تو اگر وہ اس شکل کی نکل گئی جو آپ چاہتے ہیں، یا اس طبیعت کی، ان اخلاق کی جو تجھے مطلوب ہے، تو بس بن گئی بات۔ آگے کہہ رہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول، اس سے اب کہتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأةً، آپ علیہ السلام کی نظر مبارک ایک خاتون پر پڑی، فأعجبته، طبعی و بشری طور پر، فطری جو انسان کا مزاج ہے کہ پیغمبر بھی گوشت خون اور ہڈیوں کا بنا ہوتا ہے، وہ کوئی خدا نہیں ہوتا، وہ بھی انسان ہوتے، لیکن عام انسان اس سے بلند ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو بھلی معلوم ہوئی طبعی و بشری درجے میں۔ فاتا سودتا، تو آپ علیہ السلام سودا رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہی تصنع طیبا، وہ خوشبو وغیرہ کچھ بنا رہی تھی، وعندها نساء، اس سودا رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ خواتین آ گئی تھی، فاخلینہ، تو ان سے کیا کر دیا، آپ علیہ السلام کو الگ کر دیا، یعنی دوسری خواتین چلی گئی اور وہ الگ تلگ رہ گئی، فقضى حاجته، آپ علیہ السلام نے اپنی حاجت مبارک پوری کر دی، ثم قال، پھر لوگوں کو تعلیم دیا، لوگوں کو تربیت دی، لوگوں کو زندگی کا طریقہ سکھایا ہے کہ ایما رجل رأى امرأة، کہ تم میں سے کسی شخص کو کوئی عورت نظر آئے، یا کسی عورت کو کوئی آدمی نظر آئے، توجبو، پسند آئے، عموماً مردوں کو عورتیں پسند آتی ہے، فلیقم الی اہلہ، اپنے گھر والے کے پاس یا شوہر بیوی کے پاس، تو ایسا کرنے سے سارا کچھ ختم ہو جائے گا، فإن معها مثل الذي معها، کہ جو کچھ اجنبی عورت کے پاس ہے وہ بھی اس کی اپنی بیوی کے پاس ہے۔ رواہ الدارمی۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، سے کہ المرأة عورۃ، عورت اسی چیز ہے نا کہ یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ تو کیا ہے، موتی ہے، ہیرا ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ اگر اس کو چاکلیٹ کی طرح کیا جائے، کھول دیا جائے، اس کارے پر ختم کیا جائے، تو پھر اس پر 100 چھینٹیاں کیا ہو جاتی ہیں، لگ جاتی ہے، کاٹ جاتی ہے، اس کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو کہہ رہے کہ عورت بھی کیا ہے، ایک مخفی چیز ہے، قابل ستر، قابل حجاب چیز ہے، فإذا خرجت، جب یہ باہر نکل جاتی ہیں بلا ضرورت یا پردے کے بغیر، استشرفها الشیطان، تو شیطان ٹکٹکی لگا کر اسے دیکھتا ہے۔ استشرف کا معنی ٹکٹکی لگا کر دیکھنا، استشرفها الشیطان کا کیا معنی، شیطان ٹکٹکی لگا کر دیکھتا ہے، اسے معنی لوگوں کی آنکھ اس کی طرف پھیرتا ہے، بہکاتا ہے، بہکانے کا کام شروع کر دیتا ہے، نظروں کو پیچھے لگاتا ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے ایسے فرمایا، یا علی، لعلی، یا علی، لا تتبعی النظرۃ النظرہ، ایک نظر لگ گئی خطا میں تو دوسری نظر نہیں کرنا، دوسری نظر نہیں لگانا، کیا معنی کہ فوراً ہٹانا، فإن لک الاولی، پہلی والی نظر تو چلو غلطی میں لگ گئی، وہ تو معاف ہے، ولیست لک الآخرۃ، دوسری والی نظر آپ کے لیے معاف نہیں ہوگی۔ رواہ احمد الترمذی وابو داؤد والدارمی۔ وعن عمرو بن شعیبہ نبی عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، اس سے روایت کرتے آپ نے فرمایا کہ تزوج احدکم عبدہ امتہ، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے غلام کو کنیس کا رشتہ کرائے، فلا ينظرن الى عورتها، تو پھر یہ جو آقا ہے، مولا ہے اس کا نا، اس کنیس کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اجنبیہ بن گئی اب۔ اور پھر روایت فلا ينظرن الى مدون السرۃ وفوق الرکبہ، کہ ناپ سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر کے حصے نہیں دیکھ سکتا، اس معاملے میں اجنبیہ کی طرح ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ آگے روایت عن جرحۃ رضی اللہ عنہ، جرحۃ سے کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اما علمت، اے جرحد بن خویلد، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان الفخذ عورۃ، کہ ران کیا ہے، سطر میں داخل ہے۔ رواہ الترمذی وابو داؤد۔ اس میں مالک رحمۃ اللہ کے خلاف حجت ہے، اس کو سطر نہیں مانتے۔
وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول لہو، آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا یا علی لا تبرز فخذک، اپنی ران ظاہر نہیں کرنا، کھولنا نہیں، ولا تنظر الی فخذ حی ولا میت، کسی زندہ مردہ شخص کی ران کو نہیں دیکھنا۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ ران کو دیکھنا حرام ہے، ناجائز سطر میں داخل ہے۔ آگے کہہ رہے کہ وعن محمد بن جحش قول، اس سے کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معمر، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گزرے، اس کا نام معمر تھا، وفخذاہ مکشوفتان، اس کی ران کھلی ہوئی تھی۔ قال، اسے کہا یا معمر غطِ فخذیک، چھپا دو، ڈانک دو اپنی رانوں کو، فإن الفخذین عورۃ، ران سطر عورت میں داخل ہے۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والتعری، اے لوگو خود کو ننگا ہونے سے، برہنہ ہونے سے بچاؤ، فإن معکم من لیفارقکم، کیونکہ تمہارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے کسی بھی وقت جدا نہیں ہوتے، فرشتے ہیں، کرامن کاتبین حفاظہ ہیں، الا عند الغائط، ہاں ضرورت کے وقت تم سے ہٹ جاتے ہیں، وحین یفضی الرجل الی اہلہ، اور جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہو اس وقت، فاستحیوہم، لہٰذا خام خام خود کو برہنہ نہ کرو، ان سے بھی شرم و حیا کرو، واکرموہم، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو۔ رواہ الترمذی۔ آگے روایتیں کہہ رہے ہیں وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کانت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونہ، یہ روایت کرتی کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ دونوں آپ علیہ السلام کے پاس تھی۔ اسی اسنا میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، اذ اقبل ابن ام مکتوم فدخل علیہ، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہ، آپ نے کہا تم دونوں سطر کرو، پردہ کرو، حجاب میں ہو جاؤ۔ ام سلمہ سے بگی تھی، وقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ لیس هو اعمی لا یبصرنا، وہ تو نابینا ہے، ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام ذرا خشمگی ہو کہ فرمانے لگی، افا عمیوان انتما، کیا تم بھی اندھی ہو، الستما تبصرانی ہی، کیا تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، منع جیسے اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، تمہیں بھی ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے خامہ خامے، ویسے کسی خاتون کو یہ دیکھنا چاہیے کسی مرد پر نظر لگا دے اس کو دیکھے، لیکن بلا ضرورت اس طرح کرنے کی کوئی کیا نہیں، کوئی پیدا وغیرہ نفع نہیں ہے۔ ہاں دیکھ سکتی، ہاں شہوت کا اندیشہ ہو، میلان کا اندیشہ ہو تو پھر نظر ہٹائے گی۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد۔ عن بحز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اس صاحب کو فرمایا کہ احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، کہ تم اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھو صرف اپنی بیوی سے یا باندی سے۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ فرائیت، ذرا ہی سمجھاؤ، بتاؤ کہ اذا کان رجل خالیا، کہ اگر آدمی اکیلے میں ہو، الگ تلگ، اس وقت کیسے کرے، عورت وغیرہ اگر برہنہ ہو۔ قال فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ ہم اس سے حیا کرے، شرم کرے، جو ہماری قدرت میں ہے، حسب القدرت، ورنہ کپڑوں میں بھی تو اللہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم حسب القدرت اللہ سے حیا کرو، شرم کرو۔ رواه الترمذی وابو داؤد وابن ماجہ۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، عمر سے روایت کرتی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی شخص کسی اجنبی خاتون کے ساتھ الگ نہ رہے، جب بھی کوئی ایسا کرے گا خلوت میں رہے گا، الا کان ثالثہما الشیطان، تو تیسرا ان کا شیطان ہوگا، مانا ان کے بیچ گناہ کا ہونا ممکن ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، جابر سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تلجوا علی المغیبات، اے لوگو ان خواتین کے پاس مت جایا کرو جن کے شوہر مسافر ہو، غائب ہو، ان کے شوہر اپنے علاقے وغیرہ میں نہ ہو، کہیں دور گئے ہو۔ فإن الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر کسی کی بدن میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اسے تم پر خون کی طرح طاقت قدرت حاصل ہے، جسے خون تمہارے بدن کا گرا کیا ہوا ہے اس کو بھی تم پر کنٹرول حاصل ہے۔ قلنا، نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے بھی ایسا ہے؟ قال فرمائے کہ ومن، ہاں شیطان میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا جو شیطان ہے نا وہ میرا تابع فرمان ہے،
وہ کیا ہو چکا ہے؟ مجھ سے عاجز ہو چکا ہے. ولیکن اللہ اعاننی علیہ، اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا ہے. فاسلموا، میں اس سے سالم رہتا ہوں. یا فاسلم، وہ فرمانبردار بن گیا ہے. رواہ الترمذی. آگے روایت عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى فاطمہ بعبد، حضرت نبی کریم علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام لائے. قد وهبه لها، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے گئے تھے. ولا فاطمہ ثوبا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک کپڑا تھا. اذا قنعت براسها، جس سر کو چھپاتی ڈانکتی. لم يبلغ رجلیها، پاؤں تک نہیں پہنچتی، پاؤں جو ہے کھل جاتی. واذا غطت به رجلیها، جب پاؤں کو کیا کرتی تھی؟ ڈانکتی تھی. تو لم يبلغ راسها، سر کو نہیں پہنچتی تھی، نہ سر کو نہیں ڈانکتی تھی، نہ کس تھی کچھ کم تھی. فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تلقى، جب آپ علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ ہماری وجہ سے اتنی مشقت اٹھا رہی، قول فرمایا کہ انہ لیس علیک باس، اے صاحب زادیہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں. انما ہوا ابو کی، میں تو آپ کا ابا جان ہوں. و غلاموں کی، اور یہ جو ہے آپ کی غلام ہے، یعنی بھی نابالغ. رواہ ابو داود. الفصل الثالث، مطلب یہ کہ جو محرم رشتے ہیں نا، ان کے سامنے چہرے کا کل جانا، ہاتھوں کا کل جانا، پاؤں کا کل جانا، اس طرح گردن کا کل جانا، اس میں گناہ نہیں. جو محرم رشتے جیسے بھائی وغیرہ لوگ ہیں. آگے کہہ رہے الفصل الثالث، ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عندہ وفی البیت مخنث، حضرت ام سلمہ سے کہتی کہ آپ علیہ السلام میرے پاس تھے اور گھر میں ایک ہجڑا تھا. فقال لعبداللہ بن امیہ، اس کا نام ہیت تھا. اس نے عبداللہ بن ابی امیہ کو کہا. اخی ام سلمہ، تو ام سلمہ کا بھائی تھا. اس مخنث نے عبداللہ سے کہا یا عبداللہ، ان فتح اللہ لکم غدا الطائف، اگر اللہ کل تم کو طائف کا فتح دینا، اللہ طائف علاقے کو فتح کر دے. فإنی ادلک علی ابنۃ غیلان، میں آپ کو غیلان شخص کی لڑکی بتاؤں گا جو بادیہ نام کی ہے نا. فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، جب وہ سامنے جاتی ہے نا تو سامنے کی طرف اس کے بدن پر 4 شکنے پڑ جاتے ہیں. وتدبر بثمان، جب پیچھے سے دیکھے اسے تو اس کے بدن پر 8 شکنے پڑ جاتے ہیں. معنی موٹے پن کی وجہ سے، فربا ہونے کی وجہ سے اس کے بدن میں شکنے پڑ جاتے کپڑے کے، معنی بہت زیادہ موٹی ہیں. جب آپ علیہ السلام نے ان باتوں کو سنا، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کا میلان نہ ہوتا ہو ان باتوں کی طرف، لیکن پتہ چل گیا کہ ان کا تو بہت زیادہ میلان ہوتے ہیں ان باتوں کی طرف. تو آپ علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا. فقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن هؤلاء علیکم، آج کے بعد یہ لوگ تمہارے گھروں میں داخل نہ ہو، اندر نہیں چھوڑنا. پھر ایک جگہ پر ان کو جگہ دی تھی کہ تم لوگ اس جنگل کی طرف رہو. رواہ متفق علیہ. وعن المسور بن مخرمۃ قول، یہ صاحب کہتے کہ حملت حجرا ثقیلا، میں نے ایک مرتبہ بھاری پتھر اٹھایا. فبین انا امشی، میں جا رہا تھا، فسقط عنی ثوبی، میری تہبند کھسک گئی، نیچے والا کپڑا نیچے گر گیا. فلما استطع ان اخذہ، پکڑ نہیں سکا. فرآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھا بدن کچھ کھل گیا تھا. فقول علی، مجھ سے کہا خود علیک سبق، پہلے کپڑا خود پر کیا کر لو، ڈانگ کر پکڑ لو. ولا تمشوا عراتا، برہ نہ ہو کہ مت چلو. رواہ مسلم. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہے ما نظرت او ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، کبھی بھی میری نظر آپ علیہ السلام کی شرمگاہ پر نہیں لگی ہے اور نہ آپ کی نظر. رواہ ابن ماجہ. شوہر بیوی کا آفس میں ایک دوسرے کو دیکھنا تمام اس کو کچھ جائز ہوتا ہے. یہ تقوی وغیرہ کی بات بتا رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اور نبی امامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، حضرت امامہ آپ علیہ السلام کی روایت نقل کر رہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم، جو بھی کوئی مسلمان ہو، ينظر الى محاسن امرأۃ، کہ کسی خاتون کے حسن و جمال کو دیکھے، اول مرۃ، پہلی بار اس پر نظر پڑے، ثم يغض بصرہ، پھر اپنی آنکھ نیچی کرے، الا احدث اللہ عبادۃ، اللہ اس کو ایسی عبادت نصیب کر دے گا، توفیق دے گا. یجد حلاوتہا، اس کی حلاوت مٹاس اسے محسوس ہوگی. جیسے عام فزیکلی ہم کسی چیز سے کیا کرتے ہیں، مٹاس وغیرہ لیتے ہیں، ذائقہ اور لذت حاصل کرتے ہیں. رواہ احمد.
معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی خوبصورت خاتون نظر آئی جو بہت زیادہ جمیل تھی، پھر بھی نظر نیچے جھکا دی، تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے دل میں ایمان کا نور بھر دے گا۔ عن الحسن مرسلا صاحب کہتے ہیں قول بلغنی، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، اب علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن اللہ الناظرہ، اللہ لعنت کرے اس شخص پر، اللہ اس شخص کو رحمت سے دور کرے جو کیا کرے قصدن کسی کو دیکھے خاتون وغیرہ کو، والمنظور الیہ، اور اس پر بھی لعنت جو خود کو دکھائے، جو دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے بار بار ہو رہے دیکھنے کے لیے خود کو بنا رہے، اس پر بھی نظر، کیونکہ وہ اس گناہ میں شامل ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔